گرامی قدر حضرات، سورۃ البقرہ سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، اور قرآن مجید میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی دلائل چیزیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، اس مہینے کو پا لے، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو گن لینے ہیں دوسرے دن، جتنے دن بیماری یا سفر میں روزہ نہیں رکھا تو گن کر دوسرے دنوں میں جب صحت ہو جائے، سفر سے واپسی ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ کوئی مشکل کا ارادہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں کرتے۔ چاہیے کہ تم بھی اس گنتی کے دنوں کے روزوں کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان کے آخری دن جو جمعے کا دن تھا، جیسے آج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، لیکچر دیا۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، وهو شہر الصبر الی آخر الحدیث۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک لیکچر دیا، خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً تم پر سایہ ڈالنے والا ہے، سایہ ڈالنے والا ہے۔ سائے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے رحمت مراد ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ کا سایہ رحمت اللہ قائم رکھے، کہتے ہیں جی اللہ آپ کے سایہ عاطفت کو برقرار رکھے۔ تو سایہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں آل جنت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فی ظل ممدود، کہ آل جنت لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال تک بھی اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر اس سائے میں چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ تو جنت جیسی جگہ میں بھی سایہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ سایہ اللہ کی رحمت ہے، چاہے دھوپ ہو یا نہ ہو۔ دھوپ میں سائے کا ہونا تو ہم جانتے ہی ہیں
جنت میں تو دھوپ نہیں ہوگی نا، لیکن سایہ وہاں بھی ہوگا، تو گویا سایہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر، تم پر سایہ ڈال رہا ہے ایک مہینہ آ رہا ہے، اور وہ سایہ رحمت ہے، جی وہ سایہ رحمت ہے، تم پر سایہ ڈال رہا ہے ایک مہینہ۔ اور مہینہ بھی کیسا فرمایا؟ عظیم مبارک، وہ بڑا باعظمت مہینہ ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، یعنی جتنی عظمت، بزرگی، بڑائی اس مہینے کو حاصل ہے اتنی کسی اور مہینے کو نہیں، اور جتنی برکتوں کا نزول اس مہینے میں ہوتا ہے اتنی برکتوں کا نزول کسی اور مہینے میں نہیں۔ تو باعظمت اور بابرکت مہینہ یعنی تم پر آ رہا ہے۔ تو یہ خطاب اس لیے فرمایا، پھر آگے اس کے اور فضائل بھی حضور نے فرمائے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مبارک اور باعظمت مہینے میں اللہ نے ایک اسلام کا رکن، ایک عظیم الشان عبادت تم پر فرض کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس پورے مہینے میں روزے کی عبادت۔ تو روزے کی عبادت اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان اور 5 پلر اور 5 ستون کیا ہیں؟ سب سے پہلا پلر اسلام کا کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، شہادت، اللہ کی توحید کی، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دل میں اس کا یقین، زبان سے اس کا اقرار، یہ پہلا اسلام کا پلر ہے، پہلا ستون ہے، پہلا رکن ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا مال کی، یہ صرف مالدار لوگوں کے لیے ہے۔ اور چوتھا رمضان المبارک کا روزہ، یہ ساری امت کے لیے ہے۔ اور 5واں بیت اللہ کا حج، یہ بھی صاحب استطاعت پر ہے۔ تو یہ 5 رکنوں میں سے ایک رکن روزہ، اس کے لیے اللہ نے وقت یہ مبارک مہینے کا رکھا ہے۔ اور قیام لیلی متطوعا، اللہ نے اس مہینے کی راتوں میں نفلی عبادت کو مقرر کیا ہے، وہ نفلی عبادت تراویح کی نماز ہے۔ تو گویا یہ تراویح کی نماز بھی گو نفلی اور سنت ہے، مگر مقرر اللہ نے کی ہے، اس لیے کہ سنت عبادت بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ اور پھر اس مہینے کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں فرمایا کہ من تقرب فی بخصلۃ، جو اللہ کا قرب حاصل کرے اس مہینے میں کسی بھی نیک کام کو کر کے، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نیک کام کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرے، تو وہ دوسرے مہینوں کی فرض عبادت کے برابر شمار ہوگا۔ دوسرے مہینے میں اتنا فرض کا ثواب ہے، اس مہینے میں نفل کا اتنا ثواب ہے۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِي فَرِيضَةً، اور جو اس مہینے میں اللہ کا تقرب حاصل کرے ایک فرض عبادت ادا کر کے، كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وہ ایسا ہے جیسے کہ 70 فرائض اس نے ادا کیے دوسرے مہینے میں۔ تو اس مہینے کی ایک فرض عبادت دوسرے مہینوں کی 70 فرض عبادتوں کے برابر، ایک نفل کام فرض کے برابر۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ بے حساب و کتاب جنت میں عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ یعنی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس مہینے کی عبادات کے فضائل بھی حضور نے ارشاد فرمائے۔ اب عرض
عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک اس ماہ مبارک کی اپنی فضیلت، اپنا مقام، اور دوسری چیز اس کے اندر مقررہ عبادت روزے کی فضیلت اور اس کا مقام۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ اسی طریقے سے الگ چیزیں ہیں کہ جیسے ایک مسجد ہے اور اس کا مقام اور اس کا احترام، اور ایک ہے مسجد میں ادا ہونے والی عبادت کا مقام اور اس کا احترام۔ تو مسجد کا اپنا مقام ہے اور اس میں نماز کا اپنا مقام ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ میں الگ الگ ہیں۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کا ایک فریضہ، فرض نماز یا دیگر عبادات انجام دی جائیں، اس لیے بنائی جاتی ہے مسجد۔ لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو وہ ایک مستقل ادب کا مقام بن جاتا ہے۔ تو مسجد میں کیے جانے والا کام کیا ہے؟ جو لازمی ہے کہ مسجد میں آذان دی جائے، مسجد میں فرض نماز کے لیے حاضری دی جائے، اور اس کے علاوہ اس کا احترام وغیرہ کیا جائے۔ اب ایک شخص ہے جو مسجد کا اندر ہونے والے کام انجام نہیں دیتا، یعنی نہ تو آذان دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس میں جاتا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے مسجد کی ویرانی اور مسجد کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے کہ انما بنی المساجد لذکر اللہ، مسجدیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ مسجد کو ویران کیا گیا۔ مسجد کو ویران کرنا گناہ ہے۔ تو جو آدمی مسجد تک جا سکتا ہے اور نہیں جاتا اور اس میں فرض نماز ادا نہیں کرتا تو بے شک یہ جرم اور گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو مسجد میں آ کر گندگی ڈال دیتا ہے، یا مسجد کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے، یا اس میں اور کوئی غلط کام کرتا ہے، تو یہ صرف گناہ ہی نہیں، یہ بغاوت ہے۔ یہ بغاوت ہے۔ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، چلو دوسری جگہ پڑھ لیں، یا اور نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ، اس میں گندگی ڈالنا، یہ ایک مستقل صرف گناہ اور جرم نہیں بلکہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے کہ روزے کی عبادت کے لیے آپ اس کو مسجد سمجھ لیں کہ اس مہینے میں روزے کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اب کوئی روزہ نہیں رکھتا رمضان میں تو یہ بھی جرم ہے، لیکن کوئی رمضان مبارک کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتا ہے، اس مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے، تو یہ ڈبل جرم ہے۔ یعنی جو اس میں کام کرنے کا تھا وہ بھی نہیں کیا، اور الٹا اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کی، تو یہ ڈبل جرم ہے اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے احترام رمضان مستقل کام ہے، اور اس میں روزہ رکھنا یہ ایک مستقل کام ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ، اس میں یہ لفظ را میم اور ضاد، الف نون زائد ہیں، را میم ضاد، یہ اس کا مادہ اصل ہے۔ رمض عربی میں کہتے ہیں تپش، گرمی اور حرارت کو، اور حرارت اور تپش بھی ایسی جو جلا ڈالے، معمولی حرارت گرمی نہیں، ایسی شدید گرمی، تپش جو چیز کو جلا کر راکھ بنا دے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب اہل علم یہ دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ اکثر و بیشتر رمضان کا مہینہ گرمی میں آتا ہے، اور ماشاءاللہ آج کل تو گرمی کا عروج ہے، اور ابھی چند سال اور یہ عروج رہے گا۔ تو یہ اپنے لفظی معنی کے ساتھ رمضان آ رہا ہے آج کل، اللہ ہمیں حوصلہ ہارنے کی سے بچائے اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر چونکہ یہ گرمی میں آتا ہے تو اس لیے روزے کس مہینے کا نام رمضان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اگر گرمی میں نہ بھی آئے تب بھی بھوک پیاس سے قدرتی طور پر انسان میں گرمی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سردی کے موسم میں بھی روزہ رکھے نا تو شام کو سب سے پہلے گلاس پہ نظر ہوتی ہے کہ پانی جلدی پیو، یعنی حرارت اور گرمی باقی چیز سے پہلے شربت پینے کو، پانی پینے کو جی چاہتا ہے، حالانکہ موسم سردی ہوتا ہے. تو یعنی کچھ گھنٹوں کی بھوک پیاس سے قدرتی طور پہ بھی گرمی ہو جاتی ہے. اور بات اہل علم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک لمحات میں، مبارک وقتوں میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ صدقی دل سے، خلوص سے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، توبہ اور انابت کرتا ہے، تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں. بالکل اللہ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان یہ اللہ کے 999 ناموں میں سے ایک نام ہے. 99 نام تو آپ کو معلوم ہی ہیں اکثر، لیکن اللہ کے 999 نام ہیں، یعنی ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے 900 نام اور بھی ہیں. تو 999 ناموں میں ایک نام اللہ کا ہے رمضان. اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان صرف نہیں کہنا چاہیے، رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے. تو اس معنی میں رمضان کا مہینہ کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کا مہینہ. شہر رمضان کا معنی کیا ہوگا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ. تو گویا اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دی ہے. یعنی مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، دن رات لمحات اسی کے ہیں، لیکن یہ ایک تشریفی اور تعظیمی نسبت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی اور چیزوں کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ دی ہے. جیسے قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اونٹنی تو ساری اللہ کی، مگر اس خاص اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اسی طریقے سے بیت اللہ، حرم میں جو اللہ کا گھر، اس کو بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو اللہ کے گھر کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے سہتے ہیں، جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں ہم اس میں رہتے سہتے ہیں، یہ مطلب نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کسی خاص جگہ میں محصور اور بند نہیں. لیکن اس گھر کی طرف جو نسبت ہے بیت اللہ، تو یہ تشریفی نسبت ہے، تعظیمی نسبت ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے. جیسے کہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. اس لیے کہ رسول کا معنی ہوتا ہے نا پیغام پہنچانے والا. تو اور جو کسی کا میسج کہیں پہنچاتے ہیں ان کو بھی رسول کہتے ہیں. لیکن اللہ کا رسول تو یہ تعظیمی اور تشریفی اور تکریمی نسبت ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی جو نسبت اپنے ساتھ کی ہے یہ تعظیم کی ہے. تو شہر اللہ کا معنی بھی کیا ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں. جیسے بیت اللہ کا معنی کیا ہے کہ اس جگہ میں اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اور ہم متعین کر کے نہیں بتا سکتے کہ اللہ میاں فلاں جگہ میں ہے، ہر جگہ ہے. اور یہ ایسا ہے جیسا کہ جسم میں سر سے پاؤں تک زندگی ہے، جسم سے سر سے پاؤں تک ہر جگہ زندگی ہے. لیکن کوئی کسی سے پوچھے کہ زندگی کہاں ہے جسم میں، تو کوئی نہیں بتا سکتے کہ کہاں ہے، پورے جسم میں. تو زندگی ہر جگہ ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے آثار بعض جگہ دوسری جگہوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہیں. اور کسی جگہ کو آپ مرکز حیات یا مرکز زندگی نہیں کہہ سکتے.
لیکن جسم انسانی میں ایک جگہ ایسی ہے جو زندگی کا مرکز ہے، حیات کا سرچشمہ ہے، کہ باقی جگہوں کو اگر کاٹ دیں تو پوری حیات، پوری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انگلی کٹ جائے، بازو کٹ جائے، ناک کٹ جائے، ہونٹ کٹ جائیں، دانت پھوڑ دیا جائیں، کان کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، چوٹ لگ جائے، تو اس جگہ کی حیات تو ختم ہوگی، اس جگہ کی زندگی تو ختم ہوگی، لیکن پورے جسم کی زندگی اس کے کٹنے سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جسم میں ایک مرکزی حیات بھی ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے، اصل ہے، اور وہ ہے دل۔ اگر کسی کا دل نکال دے تو ختم ہوگی، سارے جسم کی حیات ختم ہوگی۔ تو یہی مطلب ہے کہ بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق اور زیادہ نسبت ہے کہ وہ گویا تجلیات کا مرکز ہیں۔ اگر ان کی بے حرمتی ہوگی تو بہت بڑا نقصان ہوگا، معمولی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب شہر رمضان کا معنی ہوگا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم زیادہ ضروری ہے۔ اگر بعض دوسرے مہینوں میں گناہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہر وقت گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ رمضان کے مہینے میں کر دیا گیا، یا حرم میں کر دیا گیا، یا مسجد میں کر دیا گیا، کہ جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ سنگین ہوگا جرم، یہ جرم زیادہ سنگین ہوگا۔ جھوٹ بازار میں بول دیں، جھوٹ دکان میں بول دیں تو بھی حرام ہے، غیبت وہاں کر دیں تو بھی حرام ہے، لیکن کوئی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے، ہر کوئی کہے گا اچھا مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باہر جا کے بول، مطلب ہے کہ یہاں کا جھوٹ باہر کے جھوٹ کے برابر نہیں، زیادہ سنگین ہے۔ تو اس طریقے سے جن مقامات یا جن اوقات، جن وقتوں کی طرف اللہ کی نسبت ہے، یا جن جگہوں کی اللہ کی طرف نسبت ہے، اگر اس کی تھوڑی سی بھی بے حرمتی ہوئی تو وہ تھوڑی نہیں ہے، سنگین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پڑوسی کی بیوی کے عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ڈبل مجرم ہے۔ تو کسی بھی خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، سنگین جرم ہے، اور سخت ترین اس کی سزا ہے۔ لیکن پڑوسی، یہاں وہ سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس کا بھی ایک حق ہے، اور پڑوسی کی عزت و ناموس کی حفاظت دوسرے پڑوسی پہ لازم ہے۔ تو اس نے ایک تو وہ جرم کیا جو عام طور پہ جرم ہے، اور دوسرا اس نے پڑوسی کے حق کی پرواہ نہیں کی، یہ دوسرا جرم ہے۔ یعنی اس کو تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، چیز آئے کہ یہ لٹیرا بن گیا، اسی کو لوٹ لیا، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرض تھی اور اس نے اسی کی عزت لوٹ لی۔ تو یاد رکھیے کہ جب آدمی کسی کا پڑوسی بنتا ہے، ایک شخص ہے یا ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی ہے، یا ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہے، تو پڑوسی کے بہت بڑے حقوق ہیں۔ اگرچہ طے نہیں کرے، لکھت پڑھت نہ ہو، زبانی طور پہ بھی کوئی میثاق نہ ہو، لیکن پڑوس میں آ جانا خود بخود اس بات کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی جان مال عزت و آبرو کا یہ ذمہ دار ہے، اس کا پڑوسی۔ اب جان مال عزت و آبرو کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اور وہ اٹھ کر اس کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ڈبل مجرم ہے۔ تو اس طریقے سے بسا اوقات ایک گناہ کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا معاملہ ہے۔
رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر پھر بغیر کسی عذر کے اس روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے ذمے ایک تو اس روزے کی قضا ہے، دوسرا قصداً بلا عذر توڑنے کا کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کتنا ہے؟ 2 مہینے متواتر روزے رکھنا۔ 2 مہینے، گویا ایک شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر ایک وہ جس نے رکھا ہی نہیں، وہ نہیں، ایک نے رکھ کر بغیر عذر کے توڑ دیا تو اب اس کو 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ قضا، 2 مہینوں کے روزے، 60 روزے متواتر کفارہ۔ اس نے رمضان میں روزہ رکھ کے کیوں توڑا ہے، اس کی سزا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، صبح سے سحری کی نہیں، روزے کی نیت کی نہیں، رکھا ہی نہیں، تو اس کے ذمے اس روزے کی صرف قضا ہے، بس ایک روزہ رکھے۔ اور یہ روزے کی قضا اگر اگلے مہینے میں رکھے گا، شوال میں یا ذوالقعدہ میں یا ذی الحجہ میں، کسی بھی مہینے میں جب رمضان کے روزے کی قضا رکھے گا اور وہ روزہ رکھ کر پھر قصداً بغیر عذر کے توڑ دیا تو تب بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، حالانکہ وہ بھی رمضان کا روزہ ہے، رمضان ہی کا روزہ ہے جو قضا کے طور پہ رکھا تھا اور پھر اس کو توڑ دیا بغیر عذر کے، تو اب اس پر بھی کفارہ نہیں، صرف قضا ہے۔ تو یہ کیوں؟ رمضان میں وہ روزہ رکھ کر توڑے تو قضا اور کفارہ ہے، اور رمضان کے علاوہ رمضان ہی کا قضا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑے تو صرف قضا۔ یہ کیوں؟ فرماتے کہ اس لیے کہ رمضان کا روزہ توڑنے کی سزا تو صرف، یا نہ رکھنے کی سزا تو صرف قضا ہی ہے، لیکن رمضان میں اس کو قصداً توڑنا یہ رمضان کی بے حرمتی ہے۔ تو اس بے حرمتی کی سزا یہ ہے کہ اس کو 2 مہینے متواتر پھر روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو رمضان المبارک کی بے حرمتی یا بے ادبی یہ سنگین جرم ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو کم سے کم گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ نیکی کر سکے تو اپنی سعادت کی بات ہے، نیک بختی ہے، اللہ توفیق دے جتنی نیکی کر سکیں، لیکن گناہ سے یقیناً اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ وہ گناہ نہ رہے گا جو شعبان میں کرتے رہے یا جو شوال میں کیا جائیں گے۔ یہاں کے گناہ سنگینی کے لحاظ سے سنگین تر ہیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے کسی دن میں مسلمان ہوتا ہے، کفر چھوڑ کے اسلام میں آتا ہے، دن کے 10 بجے، دن کے 8 بجے، دن کے 12 بجے، کسی وقت بھی مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم، تو اس پر آج کا روزہ تو فرض نہیں ہے نا۔ جس دن مسلمان ہوا ہے اس دن کا روزہ اس پہ فرض نہیں، اس لیے کہ صبح صادق کے وقت وہ مسلمان تو نہیں تھا، دن کے اندر مسلمان ہوا ہے، اور روزے کے ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے کہ آدھا روزہ یا چوتھائی روزہ رکھے۔ ہاں، سحری کے وقت مسلمان ہوتا تو اس دن کا روزہ فرض تھا، لیکن سحری ہو چکنے کے بعد اگر مسلمان ہوا تو پھر اس دن کا روزہ فرض نہیں، اگلے دنوں کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی نابالغ لڑکا ہے، وہ صبح سحری کے وقت تک نابالغ تھا، لیکن سحری ہونے کے بعد بالغ ہو گیا تو اس پر بھی اس دن کا روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ سحری کے وقت یہ بالغ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے جو سحری کے وقت پاک نہیں تھی اور ناپاکی کی وجہ سے اس پہ روزہ فرض نہ تھا، لیکن سحری ہو چکنے کے بعد وہ پاک ہوگی اس بیماری سے، تو اب اس دن کا روزہ اس عورت پہ فرض نہیں ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں مسلمان ہو، یا دن میں مسلمان ہو، دن میں بالغ ہو جائے، دن میں کوئی عورت پاک ہو جائے، تو اس دن کا روزہ ان پہ فرض نہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ ان کو احترام رمضان میں شام تک
کے احترام کی وجہ سے رات تک آپ یہ کھائیں پیے نہیں، اگرچہ یہ روزہ نہیں لیکن احترام رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کھائیں پیے نہیں۔ اگر کھا پی لیا تو گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزہ جو نہیں ہے، لیکن نہ کھائیں پیئیں، یہ رمضان کا احترام ہے۔ تو معلوم ہے کہ رمضان کے احترام کیا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چھپ کر کوئی کھا پی لے اور کہ میں نے رمضان کے احترام کر لیا۔ ہمارے ہاں تو یہی تصور چلتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں ضیاء الحق مرحوم سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک آنے پر ہوٹلوں کے سامنے پردے لٹکا لیا کرتے تھے، اور اخبار میں آتا تھا کہ رمضان کے احترام میں ہوٹل والوں نے پردے لٹکا لیے ہیں، اور لوگ اگر گھس گیا بھی کھانا کھا رہے تو یہ کہتے تھے رمضان کا احترام ہو رہا ہے۔ حالانکہ بھائی یہ رمضان کا احترام نہیں، رمضان کا احترام یہ ہے کہ روزہ نہیں بھی تمہارا تو بھی رات تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، یہ احترام ہے۔ اب رمضان کوئی آدمی تو نہیں ہے کہ آپ چھپ کے اسے کھاؤ، اس کا احترام ہو جائے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پس پردہ کھا لیا اس نے روزے دار کا احترام کر لیا کہ اس کے سامنے نہیں کھایا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے رمضان کا احترام کیا، اس لیے کہ وہ کوئی آدمی تو نہیں کہ چھپ کے کھاؤ۔ لیکن بہرحال ضیاء الحق مرحوم نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے آرڈیننس نافذ کر دیا کہ اب رمضان میں مکمل طور پہ ہوٹل بند ہوں گے۔ اس کے بعد سے ماشاءاللہ آج تک مکمل طور پہ بند ہیں۔ اب کوئی گھروں میں کھاتا ہے یا کچھ کرتا ہے وہ جانے، لیکن بظاہر ایسی کوئی صورت نہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا احترام ان لوگوں پر بھی واجب ہے جن کا روزہ نہیں، اور جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ سنگین جرم کا مجرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ یعنی شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عظیم مبارک، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ چاہیے کہ مسلمان اس کی برکتیں سمیٹیں، جمع کریں، دامن پھیلائیں اللہ کے سامنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو وہ حاصل کر سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ملت اسلامیہ کا اور ملت ابراہیمی کا ایک اہم ترین اصول ہے، اور یہ قلبی اور دل کی عبادات میں اس کا درجہ بھی فرض عبادت کا ہے۔ یعنی کچھ عبادات کا تعلق جسم سے ہے جیسے نماز روزہ، کچھ کا مال سے ہے جیسے زکوٰۃ، کچھ کا مال جسم دونوں کے ساتھ جیسے حج، لیکن کچھ عبادات ایسے ہیں جن کا تعلق صرف دل سے ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ تو ان میں ایک ایمان ہے۔ ایمان ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق صرف دل سے ہے، بس دل میں اللہ کا یقین، اللہ کے نبیوں کا یقین، کتابوں کا یقین، فرشتوں کا یقین، حیات بعد الموت کا یقین، تقدیر پر یقین، دل کی بات ہے۔ زبان سے اقرار اور دل میں یقین، بس یہ فرض ہے، عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے دل کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے صبر۔ تو صبر میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رکھنا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے۔ یعنی صبر کے 3 درجات ہیں، صبر کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے صبر کرنا، اس لیے کہ نفس تو گناہوں کا رسیا ہے، گناہوں کا شیدائی ہے، گناہوں پر فریفتہ ہے۔ جہاں کوئی گناہ کا کام ہے تو نفس کہتا فوراً کر دو، فوراً کر دو، اس کو ذرا لگام دینا کہ یہ نہیں کرنے دوں گا، وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو گناہ سے صبر کرنا آسان بات نہیں، اس کو کنٹرول میں رکھنا نفس کو مشکل کام ہے۔ تو یہ صبر ہے کہ آدمی گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں، گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں،
لیکن خود کو کنٹرول رکھتا ہے، گناہ کے پاس نہیں جاتا، تو یہ صبر ہے، گناہ سے صبر۔ اور دوسرا ہے نیکیوں پر صبر، نیکیوں پر صبر، نیک کاموں پر صبر، اس لیے کہ نفس نیک کام کی پابندی کو گوارا نہیں کرتا، اس سے بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ نیکی کے لیے خود کو پابند کرنا پڑتا ہے، یہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور آدمی جب نیکی کے کام پر اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو یہ بھی ایک صبر ہے، یہ گناہ سے صبر کیا اور نیکی پہ خود کو پابند کیا، دو ہو گئے۔ اور تیسرا صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر مصائب ہیں، تکالیف ہیں، ان پہ صبر کرنا، یعنی انسان کی قسمت میں جو اللہ نے تکالیف لکھی ہیں، جو مشکلات لکھی ہیں، جب وہ مشکلات اور تکالیف آدمی پہ آئیں تو اس پہ صبر کرنا اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور ان تکالیف کو دور کرنے کی کوشش تو کرنا جائز طریقے سے، لیکن اس میں کوئی ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے ناجائز طریقہ نہ اختیار کرنا، تو یہ کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر۔ تو گناہوں سے صبر، ٹھیک ہے نا، نیکیوں پر صبر، اور یہ کہ مصیبتوں پر صبر، یہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ اور جو آدمی ان تینوں مقام میں صبر اختیار کر لیتا ہے تو وہ صحیح معنی میں صابر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی صابر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو ان تینوں قسم کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت بھی آ جائے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اس مقام پر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتے۔ بس تو ان کو بشارت سنا دیجئے جو یہ کلمہ، اور یہ کلمہ بہت زبردست صبر کی تلقین کرنے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ تو بڑا مختصر ہے لیکن اس کے معنی پہ آپ غور کریں تو یہ بہت بڑا قیمتی نسخہ ہے انسان کو صابر بنانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر الصبر، یہ صبر سکھانے کا مہینہ ہے، تو اس میں تینوں طرح کے صبر آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تینوں طرح کے صبر آ جاتے ہیں۔ گناہوں سے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، ایک مسلمان اس مہینے کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ جو میں اور مہینوں میں کرتا رہا کم از کم اس مہینے میں تو اپنے آپ کو بچاؤں، تو گناہوں سے بھی آدمی صبر کرتا ہے اور عبادت پہ بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مقدر تکالیف پہ بھی صبر کرتا ہے، یعنی روزے کی وجہ سے بھوک پیاس کی جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو بھی برداشت کرتا ہے، اور جو بھوک پیاس سے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اس کو برداشت کرتا ہے تو اس تکلیف پہ بھی اللہ اجر اور ثواب دیتے ہیں، مومن کو اس تکلیف پہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں مجاہدین کے بارے میں کہ مجاہدین جب جہاد کے لیے چلتے ہیں، اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ان کو جہاد کرنا ہوتا ہے، تو جب چلتے ہیں تو اس چلنے میں وہ جو قدم اٹھاتے ہیں اور تھکاوٹ ان کو ہوتی ہے، اور اس سفر میں جو ان کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے جب دشمن سہم جاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس میں سے ہر چیز پہ ان کو اجر دیتے ہیں، ان کے ہر قدم قدم پہ بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان کو جتنی بھوک لگتی ہے اور برداشت کرتے ہوئے جاتے ہیں اس پہ بھی نیکی ملتی ہے، اور جو پیاس لگتی ہے اور برداشت کر کے جاتے ہیں اس پہ بھی نیکی ملتی ہے، اور ان کی اس رفتار کو دیکھ کر جو دشمن ان
سے سہمتا ہے, گھبراتا ہے, اس پہ بھی نیکی دیتا ہے. تو دیکھیے صرف یہ نہیں کہ جن کو ہم نیک کام سمجھ کے انجام دیتے ہیں اس پہ ثواب ملتا ہے, بلکہ بعض چیزیں جن کو ہم نیکی نہیں تصور کرتے لیکن وہ نیکی کا سبب ہے. نیکی کا اب اصل نیکی تو جا کے دشمن سے لڑنا ہے نا, لیکن چلنا, بھوک پیاس برداشت کرنا, یہ اس کے وہاں تک پہنچنے کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب پہ بھی ثواب دیتے ہیں جیسے کہ اصل نیکی پہ ثواب دیتے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ اصل نیکی تو نماز ہے نا, لیکن اس کے لیے جو آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو پہ بھی ثواب دیتے ہیں, بشرطے کہ نیت کرے کہ یہ میں وضو اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے نماز پڑھوں گا. لیکن کوئی نیت وضو کرتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں کرتا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو پہ جو ملتا ہے ثواب وہ نہیں ملے. اگر اس نیت سے کرے وضو کہ میں اس سے نماز پڑھوں گا تو پھر اس وضو پہ بھی ثواب ملتا ہے. اب اسی طریقے سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور نیت یہ کہ میں یہ مسجد کی طرف جاتا ہوں تاکہ نماز پڑھوں گا تو ہر قدم پہ بھی ثواب ملتا ہے. تو یہی نہیں کہ صرف مقصود عبادت پہ ثواب ملتا ہے بلکہ جو اس کے ذرائع اور اسباب ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اللہ نے جنت مقرر کیا ہے. صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ مہینہ آ چکا ہے ہم پر اور انشاءاللہ کل سے سٹارٹ ہو جائے گا اور آج رات کو انشاءاللہ تراویح اسی جگہ میں پڑھی جائیں گی. جو حضرات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ تشریف لائیں. جب جتنا قرآن مجید پڑھا جائے گا اس کے بارے میں مختصر سی بات آپ کو 10-15 منٹ میں بتائی جائے گی کہ آج آپ نے نماز میں اللہ کی کون سی باتیں سنی, کیا آپ نے سمجھا. اس لیے کہ قرآن مجید سنت و تراویح میں سنت ہے لیکن سمجھنا فرض ہے, سمجھنا فرض ہے. اب ہر آدمی کی بس کی بات نہیں کہ وہ باقاعدہ ایک ایک سبق پڑھ کے اس کا ترجمہ سیکھے سمجھے, اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اب وہ قدر و قیمت نہیں رہی, ورنہ یہ بات نہیں. ہم اور باتیں سمجھنے کے لیے تو وقت نکال سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے قرآن کو سمجھنے کے لیے, حالانکہ قرآن مجید کیا ہے, یہ اللہ کا عہد ہے, اللہ کا بندے سے ایگریمنٹ ہے, اللہ کا ایک قانون ہے جو بندوں کے نام آیا ہے. تو جب تک قانون کو سمجھیں گے نہیں تو قانون پہ عمل کیسے کریں گے. تو آج 2% مسلمان بھی شاید نہیں ملے جو اس قانون کو سمجھتے ہوں, اور جب تک آدمی کسی قانون کو, نظریے کو سمجھتا نہیں تو اس وقت تک اس کے بارے میں اس کی تحریک بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو ہمیں قرآن سے یہ لگاؤ تو ضرور ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس آئی ہے, اور محبت اور تقدس سے ہم اس کو ہاتھ میں پکڑتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. یہی سب سے بڑا روگ ہے کہ لیٹر آیا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے ہمارے نام, اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے اپنی اس کتاب میں, اس کے کیا احکامات ہیں, اس کے کیا فرامین ہیں. تو اب تفسیر سے تو اس کی تفسیر پڑھنے سے رہے, لیکن یہ جذبہ تو الحمدللہ پھر بھی قائم ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان میں ایک دفعہ اس کو سن لوں. یہ جذبہ بھی تازہ ہے. اللہ کرے کہ سمجھنے کا جذبہ بھی ہم میں پیدا ہو جائے اور سمجھنے کے بعد عمل کا جذبہ بھی آ جائے. جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی تو پھر انقلاب آ جائے گا, پھر انقلاب آ جائے گا. لیکن ابھی انقلاب کی راہ میں خود ہم رکاوٹ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے قانون کو سمجھتے نہیں جو ہمارے پاس ہے. خیر یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ مسلمان باوجود تھکاوٹ کے, محنت کے, رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے اللہ کی کلام کو سنتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کو تھوڑا بہت رات کو سمجھ بھی لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اگر آپ یہاں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں, مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ جب رات کو 12 بجے تراویح ختم ہوگی, آگے وقت ہی کتنا بچا ہے جی,
اس میں کتنا سوئیں گے، پھر سحری کو اٹھیں گے، پھر کام کاج بھی ہے. تو یہ نہیں کہ اس میں بڑا وقت، لیکن کم سے کم تھوڑا سا، جہاں 1.5 گھنٹہ سننے میں لگایا ہے تو 15 منٹ اگر سمجھنے میں لگا دیے، تو تھوڑی سی یہ تکلیف بھی اگر برداشت ہو جائے گی تو اس کا بھی اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو اگر آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی بات بھی ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ اللہ کی کلام کو بھی سنیں گے. تو اس کا پروگرام ہم نے اسی جگہ بھی کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس میں رات کو تشریف لائیں اور قرآن مجید سننے کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے بعد سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. چائے کا بندوبست بھی یہ نقد ثواب ہے، باقی تو بعد میں ہوگا. ادھار ہے اور فرماتے ہیں چائے کا ہے تو یہ نقد ہے. چلیے چائے کا ہو یا نہ ہو، لیکن چائے کے لیے مت تشریف لائیں، بل آئیں قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے لیے. دوسری بات مختصر سی، ہر سال کرتے رہتے ہیں لیکن پھر لوگ سوال وہی اٹھا دیتے ہیں. میں تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی بات ہو جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سے مجھے خود بھی شدید تکلیف ہے کہ ہم ایک ہی ایریے میں بسنے والے مسلمان، کسی کا آج روزہ ہے کسی کا نہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر آگے چل کر بعض کی عید پہلے ہوگی، بعض کی بعد میں ہوگی. اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ایسا ہو، لیکن ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جی یہ کیوں ہوتا ہے، ہر سال ہم بات سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی، اور جو ضروری مسائل ہیں وہ نہیں پوچھیں گے، لیکن جو الجھاؤ کے مسائل ہیں ہر آدمی اس میں دلچسپی لیتے ہیں. جی کیا ہوگا، اس کا کیا حل ہے؟ تو بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کے دو ہی حل ہیں، اگر وہ کر لیں تو ہو جائے گا اور نہ کریں گے تو یہ مسئلہ ایسا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت اس سلسلے میں کیا ہے، جیسے ابھی آیت پڑھی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پا لے، شہود ہو جائے، اس کے سامنے یہ مہینہ آ جائے تو روزہ رکھے. مہینہ آ جائے. اب مہینہ کیسے آ جائے، بات تو پھر وہی ہوئی. ایک کہتے ہیں سعودی عرب میں آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں آنا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. فرق یہی ہے نا. کچھ کہتے ہیں کہ وہاں آ گیا ہے لہذا شروع کر دو، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں آئے گا تو شروع کریں گے. وہ بھی اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، ہم بھی اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں. اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوگا. دیکھو دلیل دونوں کی یہی ہے. وہ کہتا ہے وہاں آ گیا، ہم کہتے ہیں یہاں آئے. حضور فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. دیکھو آپ نے فرمایا انا امۃ امیون، ہم بے پڑھے لکھی امت ہیں. حضور تو سب سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن دیکھیے ان کی عظمت شان کہ وہ ہم جیسے ناکارہ امتیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کرتے ہیں کہ ہم بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے مہینہ چاند کا جو اسلامی عبادات کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، روزہ بھی اسی مہینوں سے شروع ہوتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق بھی چاند سے ہے، حج کی فرضیت اور حج کی عبادت کا تعلق بھی اسی سے ہے. جی عورتوں کی عدت کا تعلق بھی اسی سے ہے. تو کتنے ہی احکامات ہیں، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں، سب کا تعلق جو ہے نا وہ قمری مہینوں سے، چاند کے مہینوں سے، سورج کے مہینوں سے کوئی ہماری عبادات کا تعلق نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ہم چونکہ یعنی ہماری اکثریت بے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، وہ سورج کی تاریخوں کا حساب کتاب نہیں جانتے، اس لیے قمری لحاظ سے چاند کا حساب آسان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو چاند کا مہینہ ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، انگلیوں کی اشارے پر اتنا 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 یعنی 30 دن کا بھی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، اور اتنا بھی ہوتا ہے، یعنی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے. اس
لیے اس پریشانی میں کوئی مسلمان مبتلا نہ ہو، اور جی 30 کیوں نہ ہوئے یا جی 29 کیوں ہوئے؟ ارے میاں قمری مہینے 30 کے بھی ہوتے ہیں، 29 کے بھی ہوتے ہیں، بس مہینہ دیکھو، دنوں کی گنتی یہاں نہیں۔ اور یہ کہ مہینہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو، چاند دیکھ لو۔ تم چاند دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی چاند دیکھ لے تو اس کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا، یا خود نہیں دیکھا، اس کو شرعی شہادت کے ذریعے سے رؤیت ہلال کی خبر مل گئی کہ چاند فلاں جگہ میں دیکھا گیا ہے، رؤیت ہے، وہ یہ کہ جج یا قاضی کی عدالت میں 2 مسلمان مرد یا 1 مسلمان مرد 2 عورتیں پیش ہو جائیں اور وہ شہادت کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور وہ اعلان کر دے تو بس وہ بھی شہود شاہد ہے۔ یا یہ کہ دوسری جگہ سے کچھ قافلے آئے ہیں، وہ قافلے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک میں چاند دیکھا جا چکا ہے، اس بہت سے قافلے، تو ان کی شہادت سے بھی، ان کی خبر سے بھی یعنی چاند کی رؤیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں جس میں آپ بستے ہیں اور جس کا تعلق دوسری دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے، ایک فضائی رابطہ ہے اور کوئی دوسرا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ ایک گویا کہ بالکل دوسری دنیا ہے، تو یہاں تک ان ملکوں سے شرعی شہادت آنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ٹیلی فون پہ خبر یہ شرعی شہادت نہیں، ٹی وی پہ خبر شرعی شہادت نہیں، تو وہاں سے کوئی خبر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان ملکوں کا اس ملک کا مطلع ہی الگ ہے، کبھی جوڑ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں بھی نظر آ جائے یہاں بھی نظر آ جائے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے وہاں نظر آتا ہے یہاں نظر نہیں آتا۔ تو پھر اور یہ کہ پھر یہاں رؤیت ممکن بھی ہے، یہ نہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہمیشہ بادل چھائے رہتے ہیں، چاند دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو مجبوری ہے کہ دوسرے کو فالو کرو۔ یا جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں رؤیت ہلال کمیٹیاں ہی نہیں ہیں، اتنے کم ہیں مسلمان، وہ بھی دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن جس ملک میں رؤیت ہلال کمیٹیاں ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، علماء ہیں، اور ہر مہینے باقاعدہ رؤیت ہلال کا اعلان کیا جاتا ہے، انہیں کون سی ضرورت پڑی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو فالو کریں؟ اگر ہماری صبح یہاں سورج طلوع ہونے سے ہوتی ہے یا سعودی عرب میں، ہماری زور یہاں کے وقت کے حساب سے کہ وہاں کے وقت سے ہوتی ہے، ہماری رات یہاں کے حساب سے ہوتی ہے کہ وہاں کے حساب سے ہوتی ہے، کتنی صاف سی بات ہے۔ سارے معاملات میں آپ یہاں الگ ہیں، تو ایک چاند کے معاملے میں آپ کو اٹھ کر دوسرے ملک میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیوں ہم نبی کریم علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کو چھوڑ دیں کہ بھائی خود روزہ چاند دیکھو، روزہ رکھو، چاند دیکھو؟ تو یہ کوئی سہولت کی بات نہیں، اور وہاں کے علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ہمارے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا نظام روزوں کا خود طے کرو۔ بس یہ ایک بعض لوگوں نے سیاسی چال بنائی ہوئی ہے، اللہ ہمیں بھی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ان کے روزے قبول فرمائے، عیدیں بھی قبول فرمائے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ان کی نماز نہ ہوگی، ان کا روزہ نہ ہوا، بس ٹھیک ہے ان کا ایک مسلک ہے، لیکن ہم کھلی آنکھوں سے ایک چیز کو غلط دیکھ کے کیسے کہیں کہ صحیح ہے؟ اگر وہ کوئی دلیل سے ہمیں قائل کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں دلیل سے قائل کرو، کوئی حدیث بتاؤ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ دوسرے ملک میں بھی اگر نظر آ جائے تو اس کو فالو کرو، کوئی بتاؤ۔ جب ایسی چیز نہیں ہے تو پھر ہم کیوں جس ملک میں رہتے ہیں اور ساری چیزیں اس کی فالو کرتے ہیں، تو یہاں کیوں چاند دے کے ہم اپنے حساب سے عید رمضان کیوں نہ منائیں جو سیدھا سیدھا طریقہ ہے؟ تو بہرحال یہ تکلیف دہ بات تو ضرور ہے، اور ہمیں طعن و تشنیع کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہ برداشت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہی یہ واقعہ نہیں ہو رہا، ہم سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ آل حق اللہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت جوڑے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں طعن و تشنیع برداشت کرنے کا حوصلہ دے کہ ہم حوصلہ نہ ہار لیں، اس لیے کہ کبھی بڑے بڑے لوگ بھی حوصلہ ہار لیتے ہیں، یا کسی لالچ میں ہار لیتے ہیں، یا کسی وجہ سے ہار لیتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔
اللہ ہمیں حوصلے سے رکھے۔ دیکھیے مختصر سی بات، ٹائم ہو گیا، میں ختم کرتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا، ایک مسئلہ پیدا ہوا خلق قرآن کا، کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں۔ تو قرآن جو اللہ کی کلام ہے، اس لحاظ سے یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ لیکن ایک زمانے میں ایسا گروہ نکلا جو اللہ کی کلام کو مخلوق کہتا تھا، اور وہ اتنے پھیلے کہ حکومت کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہوگی، اور حاکم وقت مامون الرشید جو خلیفہ تھا وہ بھی ان کا ہم نوا ہو گیا، اور اس نے سرکاری سطح پر فیصلہ کر دیا کہ جتنے اہل علم ہیں سب کو اس عقیدے کا قائل بنایا جائے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور کئی لوگ یا ڈر کے یا لالچ میں آ کے بڑے بڑے عالم بھی اس کے ہم نوا ہو گئے، لیکن اللہ نے جرأت دی، ہمت دی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن جو اللہ کی کلام اور اللہ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ بڑے بڑے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ ایسا اپنائیں، کہا نہیں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام صاحب ڈٹ گئے، ان کو 28 مہینے جیل ہوئی، روزانہ ان کی پٹائی ہوتی تھی دربار میں بلا کر، کھالیں ادھیڑ دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے دلیل سے قائل کرو، مار پیٹ سے قائل نہیں کر سکتے۔ آخر وہ فتنہ پھیلا، حکومت تک پھیلا، کتنا پھیلا، بالآخر حق حق ہے، باطل باطل ہے، وہ فتنے دبے، فتنے والے بھی گئے، اور آج امام اہل سنت کے نام لیوا ہیں، اور فتنہ پر انہیں کو کوئی نام لیوا نہیں۔ تو ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، وہ جی تم دوسروں کے پاس رہتے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، تم خدا کو راضی کرتے ہو یا دوسروں کو راضی کرتے ہو؟ ہمارا دین ہے، ہمارا یہ دین ہے، ہم اپنے دین پہ چلیں گے، چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے، کھولیں گے، ہمیں کسی سے کیا غرض کہ ہماری تعریف کرتا ہے یا ہم پہ تنقید کرتا ہے؟ کیا دوسرے ہمارے ایک دن روزہ یا ایک دن عید سے راضی ہو جائیں گے؟ ہو جائے گا؟ آپ بتائیے، ہم پہ تنقید چھوڑ دیں گے؟ تو یہ تو اپنے نماز روزے کو برباد کرنا ہے جو دوسروں کی خوشنودی کے لیے آپ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں، ان کو چھوڑیں، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین نہ اختیار کریں۔ ہاں، آپ ان کا دین اختیار کریں تو وہ خوش ہوں گے، ورنہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ کبھی خوش نہ ہوں گے، اس لیے اللہ رسول کو خوش کیجئے، اور جو طریقہ 1400 سال سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ ہر ملک والے چاند دیکھ کے عید اور رمضان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنایا جائے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے، ہمارے مصائب، ہمارے مشکلات حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔